یہ قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آج یکم ذی الحجہ ہے، اور آج ذی الحجہ کے جو پہلا عشرہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم اس پہ دھیان نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے سے بعض اہل علم نے کہا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ والفجر ولیال عشر، قرآن مجید میں جن 10 راتوں کا قسم لے کے اللہ رب العزت نے ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلے جو 10 دن ہے وہ مراد۔ اور بعض نے کہا کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، تو علماء نے تطبیق یوں دی، کہتے ہیں دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ کے راتوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو دن ہے یہ انتہائی محترم دن ہے، اور ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت اللہ کو پسند ہو کہ جتنا پسند ہے ان 10 دنوں میں۔ ان 10 دنوں میں جو عبادت اللہ کو پسند ہے، نیک عمل اللہ کو پسند ہے، اتنا پسندیدہ کسی دن میں بھی اللہ کو نہیں ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ، ایک تو جو مسنون عمل ہے، مستحب ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک اپنے جسم کے زائد بال، اپنے ناخن وہ نہ کاٹے۔ یہ ایک عمل ہے، آج کا دن تھا، آج اگر کسی نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کو برقرار رکھے اپنے قربانی کے ذبح کرنے تک۔ اور جو بندہ قربانی نہیں کرتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کی مشابہت میں یہ زائد بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اللہ رب العزت کے رحمت سے یہ امید ہے کہ جو قربانی کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے اس کا، تو نہ کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ اجر دیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کے لیے انتہائی جد و جہد اور کوشش کی جائے۔ کم از کم اپنے حیثیت کے مطابق روزانہ کی بنیاد پہ کچھ صدقہ ہو، اپنے محلے میں، اپنے بستی میں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کی جائے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ جان چھڑانے والی بات، جیسے ہم مسجد اور مدرسے کے چندے کے ساتھ کرتے، 10 روپے نکال کے دے دیے، 5 روپے نکال کے دے دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کچھ دن تو گزر جائے، ان کے لیے گھر کا راشن لے کر دے دو، ان کے بچوں کے لیے کپڑے بنا کے دے دو، جوتے لا کر دے دو، ایک تو اس کا اہتمام ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے نماز فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ کوئی نماز کا وقت ایسا نہ گزرے جس میں 2-4 رکعت نفل ہم نہ پڑھیں۔
اور اس طرح ذکر کا اہتمام کیا جائے، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کیا جائے، چلتے پھرتے ہر وقت یہ دھیان ہمارا ہو کہ یہ جو دن ہے بہت محترم دن ہے اور اس میں اللہ رب العزت اجر بہت زیادہ دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی بھی لمحہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے ذکر میں ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یعنی کہ ہر لمحے میں ذکر اذکار میں ہم مشغول۔ اور ان دنوں میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گھر والوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو۔ یہ توبہ استغفار کے دن ہے، کیونکہ جن دنوں کی فضیلت ہوتی ہے نیک اعمال کی، اگر ان دنوں میں کوئی بندہ برے اعمال کرے گا اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ عبادت کا ثواب اللہ زیادہ دیتے ہیں، اگر انہی مکانات میں کوئی بندہ گناہ کر لے تو وبال بھی اتنا ہوگا۔ بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 50,000 کا ملتا ہے، اپنے جامع مسجد میں 27 گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ مکانات ہیں، اور بعض وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کم عمل پہ زیادہ اجر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ان مقامات پہ جا کے گناہ کا کام کرے، ایک بندہ ہے شراب پی رہا ہے، باہر بازار میں پی رہا ہے، اپنے گھر پہ پی رہا ہے، وہاں بھی گناہ ہے، لیکن کوئی آ کے مسجد میں بیٹھ کے پیے، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، اس کے لیے وبال بھی بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جو برے اعمال، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ آج کل بعض گناہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے محفل کا ایک مرکزی جز بن چکا ہے غیبت کسی نہ کسی کے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوئی جس میں غیبت نہ ہو، بہتان لگائے جاتے ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، ایک کی بات دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہے، کسی کو دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ مسجد گرانا، ایک آدمی مسجد گرا رہا ہے، اس کو اتنا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے، کسی مسلمان کا دل توڑ دیتا ہے۔ مسلمان کا دل یہ خانہ خدا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ظاہری اگر کوئی مسجد توڑنے کے لیے ہم کہتے اوہو یہ تو یہ کافر ہو گیا، مسجد توڑ رہا ہے، لیکن دل توڑنے والے کے بارے میں ایسا تاثر ہم کچھ نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کا گھر، آپ کی بہت بڑی عظمت اللہ نے رکھی ہے، بہت بڑا مقام آپ کو دیا ہے، لیکن مومن کا دل کا جو مقام ہے وہ آپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ ہر وقت مومن کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، خوش اخلاق رہنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اس میں، خصوصاً عرفہ کے دن، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سابقہ سال ایک آئندہ سال۔ تو روزے کا اہتمام عام دنوں میں بھی رکھا جائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ جو ایک دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں اہتمام کیا جائے۔
گوشت کے تقسیم کرنے کا طریقہ، یہ جو مشترکہ قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں. اب اس میں سے اگر 3 بندے مل کے کر رہے ہیں 3 بھی ہو سکتی ہیں، 1 2 3 سے 7 تک. اب اس کو تقسیم کا جو طریقہ ہے یہ ترازو کے ساتھ تول کے کیا جائے، ترازو لایا جائے، وزن کے اعتبار سے تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ اندازے سے تقسیم کرنے میں یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کسی طرف پہ تھوڑا گوشت زیادہ آ گیا تو یہ سود بن جائے گا. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جنس ایک ہو کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا یہ ناجائز ہے. تو یہاں یہ جو تبادلہ ہو رہا ہے گوشت کا، اگر ایک طرف پہ کم ایک دوسرے پہ تھوڑا زیادہ آ گیا تو یہ ناجائز ہو جائے گا. البتہ کسی جگہ پہ ترازو میسر نہیں ہو رہا ہے، ترازو نہیں ملا ہے، اندازے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے، تو وہاں ایسا کیا جائے جو سری پائے ہیں اور اس کے اوجری ہے، آنتے ہیں، ان کو بھی صاف کر کے تقسیم میں ان کو بھی شامل کیا جائے. اس میں ایسا کیا جائے مثلا 7 حصے کر لے اور سری پائے کی بھی 7 حصے کر کے ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا رکھ دیا جائے، کیونکہ سری پائے اوجری یہ الگ جنس ہے، باقی گوشت الگ جنس کا ہے. اگر کمی پیشی ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ یہ جو سری پائے تھے اس کے بدلے میں ہو گیا. یہ طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ بندہ ناجائزہ حرام سے بچ سکتا ہے کہ اس میں ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ دیا جائے. اوجری کھانا کیسا ہے؟ اوجری کھانا یہ حلال ہے، جائز ہے، اور یہ معدے کے لیے بہت اچھا بھی ہے. کوئی بندہ معدے کا مریض ہے، اوجری صحیح طرح صاف کر کے پکا کے کھا لے، اس کا معدے کے لیے علاج بھی ہے. جانور کے اندر کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں؟ حلال جانور میں چند چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے. مثلا سب سے پہلے اس کے رگوں کا خون ہے، رگوں کا جو خون ہے وہ حرام ہے، اور پتا حرام ہے، اور خصیے حرام ہیں، اور اس طرح جو شرمگاہیں ہیں نر اور مادہ کے وہ حرام ہیں. غدود حرام ہے. غدود یہ چربی کے اندر کالے کالے گٹھلیاں سی ہوتی، گٹھلی ہوتی ہے اور کالے رنگ کی ہوتی ہے، وہ بھی حرام میں آتا ہے. البتہ جو حرام مغز ہے یہ مکروہ ہے، اس کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے. حرام مغز یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے یہ بھی مکروہ ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جانور میں کوئی جزء حرام اور ناجائز نہیں ہے. جانور ذبح کرنے کا طریقہ، جانور ذبح کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دی جائے، ذبح ہو جائے گا. یہ مسنون طریقہ. مستحب یہ ہے کہ جس آلے کے ساتھ، جس چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے اس کو تیز رکھا جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. ایک ہوتی ہے ذبح اختیاری کہ بندے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اطمینان ہوتا ہے، جانور بھی اطمینان سے اس کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے. ایک اضطراری ذبح ہوتا ہے، کوئی جانور بھدک جائے اور تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کے لیے وہ میسر نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو کسی دھارے دار چیز کے ساتھ اللہ کا نام لے کے اس کو زخمی کرے، اگر وہ اس سے مر جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. ذبح اضطراری کے حوالے سے یہ مثلاً یہ ہے کہ کوئی بھینس کنویں میں گرا، اس کا سر نیچے، ایک بندہ ہے جو نکال نہیں سکتا ہے، اگر کچھ دیر کے لیے وہ رہ جائے گا تو مردار ہوگا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے رانوں سے ذبح کرے، اللہ کا نام لے کے جہاں اس کا جسم نظر آ رہا ہے وہاں پہ چھری چلائے اور اس سے خون نکالیں،
یہ حلال ہو جائے گا، لیکن یہ شرط ہے کہ یہ نہیں کہ بلیڈ کے ساتھ تھوڑا سا خون نکالا اور گئے حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ زخم اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے موت واقع ہو، یا پانی میں گیا ہے، پانی سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں تو اس کو وہاں زخمی کیا جائے چھری کے ساتھ، کلاڑے کے ساتھ، یا بھدکا ہوا جانور ہے اس کو کلاڑی لے کے مارے، اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر جہاں لگتا ہے مار مار کے اس کو گرایا، حلال ہے۔ البتہ گولی کے ساتھ حلال نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ بندوق کی گولی مارے اس جانور کو اور وہ مر جائے تو یہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ دھارے دار چیز کا ہونا ضروری ہے جو زخم کر سکے۔ جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کا حاضر ہونا کیسا ہے؟ تو حاضر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات آ کے اپنے قربانی کو خود ذبح کریں۔ اگر آپ خود نہیں کرتے ہیں، کسی دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو خود وہاں پہ موجود رہے، یہ مستحب ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہے کہ ان کی طرف سے اجازت ہو۔ واجب قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کی اجازت ضروری ہے۔ اگر بغیر اجازت کے کوئی کسی کی قربانی کر لے تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ پنڈی میں، آپ یہاں اس کی قربانی کر رہے ہیں، اس کو اطلاع نہیں ہے اور اس پہ واجب ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ البتہ نفلی قربانی ہے تو وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی کسی کی نفلی قربانی یہ کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی قربانی پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کی قربانی کرتا چلا آ رہا ہے، میاں اپنے بیوی کی قربانی ہر سال کرتا رہتا ہے، تو اگر ایسا عرف ہے کہیں پہ تو وہاں بغیر اجازت کے بھی اگر وجوبی قربانی ادا کی جائے گی تو وہ بھی ادا ہو جائے گی، بغیر اجازت کے اگر ذبح کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔